كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال في رواية ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وقال في رواية من أحب سنتي أكرمه الله بأربع خصال: الحب في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعادة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائی ہو، آج لائٹ بھی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر کو پنکھا چل رہا ہے، لیکن آپ لوگ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو. لیکن ایک پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ مختصر سے مکمل کچھ مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، یہاں دھیان 100% 100% خدا پاک کی قسم، جو دین زندگی میں آئے گا اللہ تعالیٰ چین اور سکون دے گا. میں اس کی وجہ بتاؤں، میں اس کا سبب بتاؤں. اور جو آدمی دین سے باہر جائے گا ایسا بے چین ہوگا، ایسا بے چین ہوگا، کبھی آتم ہتیا کر لے گا، آپ گھات کر لے گا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر کے آئے تھے کہ غریب کے بچے کو بھی چین ملے، مالدار کے بچے کو بھی چین اور سکون ملے. آدمی جس پوزیشن میں ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دین کی بات کو لے کر کے چلے گا تو وہ بھی چین سے رہے گا، اس کی بیوی بھی چین سے رہے گی. چھوٹی سی آمدنی میں گھر میں داخل ہوگا، اپنے گھر میں جانے کے بعد چین کی نیند بھی اس کو نصیب ہوگی. اور آدمی یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اللہ پاک کے فضل سے دین میری زندگی میں آیا، تب سے اللہ تعالیٰ نے چین اور سکون دیا ہے. اور جو آدمی دین سے باہر نکلے گا، بھلے کروڑ پتی ہو اور اس کے پاس بڑی سے بڑی جاب اور نوکری ہو اور اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہوگا اسے چین نہیں ہوگا. کیوں؟ میں اس کی وجہ بتاؤں. وقت مختصر لگ رہا ہوں لیکن آپ کو وجہ بتاؤں. یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، تمہیں پتا ہے یہاں جنات بیٹھے ہیں؟ خدا پاک کی قسم یہاں جناتوں کا بسیرا. اللہ کے گھر میں جنات بھی ہوتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ یہ مستقل مسئلہ ہے کہ مسجد کے دو ستون کے بیچ میں نماز پڑھنا یا نہیں پڑھنا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ پڑھے، وہ جناتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. جہاں اچھی جگہ ہوتی ہے، پاک جگہ ہوتی ہے، وہاں پاک جنات ہوتے ہیں، اور جہاں ناپاکی ہوتی ہے وہاں ناپاک جنات ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے لاڈلے نبی نے بتایا کہ استنجا خانے میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ. یہ نارمل بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم گئے اور وہاں کسی شیطان کا حملہ ہوا تو تمہاری موت ہو سکتی ہے. ایک صحابی اچانک جنگل میں گئے اور دعا نہیں پڑھی، کسی مجبوری کی وجہ سے بھول گئے اور اچانک وہی ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہی انتقال فرما گئے. جناتوں نے آواز کی، نحنو قتلنا سید الخجر سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کو ہم نے مارا ہے. نحنو رمیناہ بسہمی فلم یخطی فؤادہ، ہم نے تیر مارا ہے اور تیر ان کے دل کو جا کر کے لگا ہے. میرے اور آپ کے لاڈلے نبی نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کہیں تمہیں سانپ نظر آ جائے،
اچانک مت مارو، اس کو حضرت نوح کے عہد کا واسطہ دو، حضرت سلیمان کے عہد کا واسطہ دو۔ فرمایا ہاں کہ اگر تو جناتوں میں سے ہے یہاں سے نکل جا، اور اگر تو نہیں ہے تو پھر تو اپنا راستہ اپنا مقام دیکھ لے گا۔ 3 مرتبہ اس کو کہو۔ یہ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ اگر تم کہو گے اس کے بعد وہ تمہارے اوپر شرارت نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے کچھ نہیں کہا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر حملہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات فرمائی۔ کاکوسی ہم جب پڑھتے تھے اس زمانے میں ایک گودڑا کا بچہ تھا، اچانک ہفتے میں 2 مرتبہ بے ہوش ہو جائے۔ میں اس لیے سامنے کی مثالیں بیان کرتا ہوں۔ آج مسلمان کا بچہ سمجھتا ہے آستین اونچی کر کے چلتے رہو، فجر پڑھو نہ پڑھو، عشاء پڑھو نہ پڑھو، قرآن پڑھو نہ پڑھو، اللہ کے رسول کو یاد کرو نہ کرو، ماں کو ستاؤ کہ راضی رکھو، کچھ نہیں دیکھنا، اندھادھند چلتے رہو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا سارا غیبی نظام اگر ہم صحیح چلیں گے سب ہماری سیکیورٹی بن جائیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو یہ سب ہماری ٹانگیں کھینچیں گے۔ باپ نہیں بچا سکتا، دادا نہیں بچا سکتا، بچہ نہیں بچا سکتا، اور اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کیسے بچتے ہیں؟ میں اس کی مثال ہوں۔ بھٹکل ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب بھٹکلی ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، آج کے فتنے کے زمانے میں صرف دیواریں مضبوط بنانے سے ہم سیف نہیں ہوں گے۔ ہاں، آج کے زمانے میں سیف رہنے کے لیے فجر کے بعد معمولات کی دنیا میں چلے جاؤ، درود شریف پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ ہاں، فرمایا کہ اگر اس کے پڑھے بغیر کوئی چلتا ہے خطرے میں ہے۔ ایک مولانا صاحب، ایک صاحب کا علاج کرتے کرتے ماں باپ تھک گئے۔ اس عامل کو بلایا، 1 لاکھ دیے، دوسرے کو بلایا، 50,000 دیے، دیوالیہ ہو گئے، لیکن بیچارے بچے کو فرق نہیں ہوا۔ ایک مولانا کے پاس گئے، مولانا بڑے نیک تھے، کشف والے تھے، سر جھکایا، دل میں اللہ نے ڈالا اس کے ساتھ ناپاک شیطان لگا ہوا ہے، صرف اس کی نگرانی کرو، کوئی لقمہ بغیر بسم اللہ کے نہ کھائے۔ تو گھر والوں کو کہا کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کی نگرانی کرو، 1 لقمہ اور 1 پانی کا قطرہ بھی بغیر بسم اللہ کے نہ کھائے، اور بسم اللہ پڑھ کر کے ہی کھانا اور پانی لے۔ چنانچہ باپ نگرانی کر رہا ہے، بچے نگرانی کر رہے ہیں، بھائی نگرانی کر رہا ہے۔ ہفتے کے بعد اندر کے ناپاک جنات نے کہا ہاتھ جوڑ کر میں جاتا ہوں، اب تک جو یہ کھاتا تھا وہ نہیں کھاتا تھا، ہم کھا لیتے تھے، لیکن جب سے اس نے بسم اللہ پڑھنا شروع کیا ہے ہمیں کھانا نہیں ملتا۔ اس گھر میں رہ کر کیا کریں، ہم تو اس گھر سے روانہ ہو جاتے۔ ابھی رتن پور کے قریب میں ایک جگہ گیا، 10-15 سال پہلے ایک صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، بہت حالات تھے، بیوی بھاگ جائے، بچے پریشان۔ فرمایا عجیب و غریب حالات میں نے کہا مولانا کیا حال ہے؟ مولانا سب یقین چھوڑ دیے، فجر کے بعد منزل میں نے گھر میں زور سے پڑھنا شروع کیا، بیوی کو بھی لگایا، اللہ کی قسم مولانا میرا کاروبار بھی سیٹ ہو گیا، سب اللہ نے برکت دے دی، اور اب تو سب گھر کے اندر میں معاملات کے پابند ہو گئے۔ فرمایا اللہ نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو آدمی معاملات کا پابند بنے گا اور جو نماز کا پابند بنے گا تو نہ دکھنے والی مخلوق اس کی حفاظت کرے گی۔ ہاں، ہمارے اکابرین تو پاگل نہیں تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں سوئے ہوئے ہیں، فرض تو فرض، نفل نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرض تو فرض، نفل نہیں چھوڑتے تھے، وہ کوئی پاگل نہیں تھے۔ اور میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ جی ہاں، چاشت پڑھتے تھے، رات میں اٹھ کر کے اللہ کو مناتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ سارا غیبی نظام جب ساتھ میں ہوگا تو اللہ کی مدد رہے گی، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو گاڑی کو الٹا کر دے گا، اللہ ناراض ہو گیا بھینس کے ذریعے سے لات ماروا دے گا۔ مولانا یونس صاحب پورا والے ایک دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، ایک صاحب کی تشکیل کے لیے گئے، اس نے مولانا کو برا بھلا کہا، دعوت سے وہ آدمی چیڑتا تھا، تو حضرت نے فرمایا بیٹا اللہ تجھے معاف کرے لیکن ایسا مت بول، گالیاں مت دے۔ حضرت ناراض ہو گئے۔ یہ وہاں بیل کو گھاس ڈالنے کے لیے گیا تو بیل نے زور سے لات ماری، ٹانگیں ٹوٹ گئی، دواخانے میں روتے روتے کہہ رہا ہے
ہاتھ جوڑ کر کے مولانا کو بلاؤ. مولانا ناراض ہو گئے ہیں, مالک ناراض ہو گیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑی سے بڑی جاب کریں لیکن نماز کے ساتھ. بڑی سے بڑی جاب کریں, ماں کی دعا لے کر. بڑی سے بڑی جاب کریں, باپ کی دعا لے کر. بڑی سے بڑی جاب کریں لیکن اللہ کو یاد کر کے. لاؤ مصلی بچھایا, بیٹا اللہ مصلی, مجھے جانا ہے, میرے رب کو میری زندگی کا دکھڑا سنانا ہے. اے اللہ, فتنے کے زمانے میں ہو تو میری حفاظت فرما, برکت دے دینا. انشاءاللہ جدھر جاؤ گے آپ کے لیے سگنیچر ہوتی جائے گی, کام بڑھتے جائیں گے. آپ نے نام سنا ہوگا, کوہ طور ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی تھی. قرآن پاک میں ہے, وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. یہودی کسی مسلمان کو نہیں جانے دیتے, لیکن مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی ابھی پڑوسی ملک میں ہے, آپ لوگ موبائل پر بھی دیکھتے ہوں گے. فرمایا اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ رشیا میں جب ارتداد پھیلا, اللہ کے رسول خواب میں آئے اور کہا ذوالفقار روس میں جاؤ اور وہاں کام کرو. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا, جب وہاں گئے تو مسجد بند ہے, تالا لگے ہوئے ہیں. ایک مسجد کے سامنے اپنے خادم کو لے جا کر کے وہاں دروازے پر کھڑے ہو گئے اور یوں کہا کہ اللہ, میں تو سویا ہوا تھا, حضرت نے خواب میں آ کر اشارہ کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں آیا ہوں, میری رہبری فرما. اتنے میں ایک جوان سویا ہے محلے میں. اللہ کے رسول خواب میں آئے, فرمایا سوئے ہو, ہمارے ذوالفقار آئے ہیں, جلدی سے مسجد کا تالا کھولو, صفائی کرو. مسجد کا تالا کھولا گیا, صفائی کی گئی. 50,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کی. وہ سسٹم سمجھو, کمپیوٹر کا سسٹم سمجھ لیا, یہ سسٹم سمجھو. اگر یہاں گناہ کریں گے گھر میں ریئیکشن آئے گا, نیکی یہاں کریں گے گھر میں برکت آئے گی. فرمایا ہمارے جانوروں میں اللہ برکت دیں گے, ہمارے کھیت میں اللہ برکت دیں گے, اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائیں گے, ہماری اولاد کو اللہ فرمانبردار بنائیں گے, اور ہر جگہ سے چین اور سکون. سلامن سلاما, سلامن سلاما, جدھر جائے گا آدمی کی طبیعت کو چین اور سکون ملے گا. ہاں, حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی, ہم نے ان کے پاس دیوبند میں ایک کتاب کی شروعات کی تھی. حضرت مفتی صاحب نے 45 حج کیے, 45 کے قریب حج کیے, اور اخیر میں حج سے نہیں گئے تو ان کے شریر اور کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. حضرت دہلی کے ہسپتال میں داخل تھے, اپولو ہسپتال میں, اور حضرت وہاں سوئے ہوئے ہیں, اور پڑوس میں مولانا ابراہیم صاحب ہے. حضرت یہ کہہ رہے میں کیسے آؤں, میں کیسے آؤں. صبح مولانا ابراہیم صاحب نے پوچھا, حضرت آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ فرمایا بیت اللہ میرے پاس آیا اور یوں کہا کہ مفتی محمود تمہارے بغیر تو سنا ہے, تم بیت اللہ میں نظر نہیں آئے, حکیم کے پاس نظر نہیں آئے. تو میں نے کہا میں کیسے آؤں, میرے تو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تو بیت اللہ نے کہا میں آپ کی نماز کرسی کے لیے آتا ہوں. میرے عزیزوں, یہ بزرگوں کی کرامت ہے. ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے, 90 سال کی عمر میں چھٹا مسجد میں بوڑھے تھے لیکن جوان کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ دلوں میں چین اور سکون دیتا ہے, اور اللہ ایسا چین اور سکون دیتا ہے کہ موت کے موقع پر فرشتے سے بھی بات کرتا ہے. اللہ اکبر. ورنہ آدمی بھان بھول جاوے. ہم دنیا کا پجاری آدمی تھوڑی عمر ہونے کے بعد اس کا دماغ سٹیا جاتا ہے, لیکن جب آدمی دین میں لگتا ہے, نماز کا پابند بنتا ہے, لوگوں کی دعائیں لیتا ہے, حلال کمائی اختیار کرتا ہے, شریعت کی باتوں پر چلتا ہے, تو اللہ موت کے موقع پر بھی اللہ اس کے دماغ کو ہوش و حواس دیتے ہیں. یہ مولانا الیاس صاحب بھٹکلی, مرنے کے بعد کو جو ملے گا ملے گا, دنیا میں بھی اللہ برکت دیتے ہیں. مولانا ذوالفقار صاحب کو کوہ طور کے اوپر جانا تھا, کسی نے کہا مسلمان کو اجازت نہیں, پگڑی پہنی ہوئی سنتی لباس میں, ادھر جو آفس کی وہاں حضرت گئے 2 رکعت پڑھ کر, وہ لیڈیز آپ کا چہرہ دیکھ کر سگنیچر کرنے پر مجبور ہو گئے. مولانا جب آگے گئے اس نے کہا وہ تو مسلمان ہے, تم نے اجازت کیسے دی؟ کیا کروں, میں ان کا چہرہ دیکھ کر مجبور ہو گئی. حقیقت یہ ہے اللہ جب چاہے تو دشمن کے دل میں بھی محبت ڈال دے, اور اللہ جب ناراض ہو جائے
تو اپنوں کے دلوں میں بھی نفرت پیدا کر دے۔ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، یہ اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں ان کے گھروں میں تھیں، نکاح ہو گیا تھا۔ تو ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں کو کہا کہ محمد کی دو بیٹیوں کو طلاق دے دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نے تو ایسے ہی طلاق دے دی، ایک نے یہاں سے غریبان پکڑا اور یہ کہا کہ محمد میں تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، بولے نہیں، دل میں اللہ سے باتیں کر لی۔ حضور نے اتنا کہہ دیا، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی، بس اتنا کہہ دیا۔ ابو لہب کے پاس جب بچہ گیا تو کہا بیٹا کیا کیا؟ کہ ابا میں نے طلاق دی۔ کچھ کہا تھا محمد نے؟ یہ جملہ تھا، بیٹا تو گیا تو خطرہ ہے۔ محمد نے کہہ دیا تو نہیں جی سکتا۔ ملک شام میں ایک قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو ابو لہب کے پاس آئے، وہ سردار تھا، اپنے بچوں کو بھیجو۔ کہا ہاں میرے بچے کو بھی کاروبار کے لیے بھیجنا ہے، لیکن بھائی میرے بچے کو محمد کی بد دعا لگ گئی ہے، مجھے ڈر ہے جنگل میں حالات آ سکتے ہیں، جتنا ہو سکے میرے بچے کی کوشش کرنا۔ قافلہ چلتا ہے، رات کا وقت آیا، سب لوگ چاروں طرف سو گئے اور سردار کے بیٹے کو بیچ میں سلایا کہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو بیچ میں سلایا۔ آدھی رات کو شیر آتا ہے، اس کا منہ سونگا یہ نہیں ہے، اس کا منہ سونگا یہ نہیں ہے، اس کا منہ سونگا یہ نہیں ہے، چھلانگ لگا کر اندر گیا اور ابو لہب کے بیٹے کو یہاں سے پکڑا اور گویا کہ اس کو قتل کر کے شیر وہاں سے چلا گیا۔ صبح دیکھا سردار کا بیٹا تو مرا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ جب راضی ہوتا ہے غیب سے مدد کا فیصلہ کرتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پکڑ آ جاتا ہے۔ اچانک آج ہم سب خطرے میں۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں ایک دن عافیت میں گزر گیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مفتی محمود صاحب نے لکھا ہے قرب قیامت میں شیطان کے حملے بڑھ گئے۔ یہ وہ لوگ صاحب کشف تھے، بڑے اکابرین تھے، اللہ نے اپنا عجیب تعلق دیا تھا۔ کیسا تعلق دیا تھا بتاؤ؟ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے نا، آپ نے فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھے ہوں گے، یا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں حضور خواب میں رات ہو اور ملک الموت سے تو دوستی ہو گئی تھی۔ فرماتے تھے ملک الموت سے دوستی ہو گئی۔ کئی مرتبہ انسانی شکل میں ملک الموت سامنے آیا۔ حضرت لندن میں تھے اور لندن میں ملک الموت سامنے آیا جوان کی شکل میں۔ حضرت نے فرمایا کون؟ کہ حضرت میں ملک الموت ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تیار رہتے ہیں، لے لو، ہم تو جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ملک الموت نے کہا بھی نہیں، آپ مدینہ المنورہ میں جاؤ، میں وہاں آتا ہوں۔ حضرت لندن سے آ رہے ہیں، مدینہ المنورہ میں آئے اور وہی جوان نظر آیا۔ آپ نے پوچھا کون؟ فرمایا وہی جوان ہوں جو لندن میں نظر آیا۔ فرمایا میں حاضر ہوں، پیر کا دن تھا، میں ملک الموت نے کہا تیاری کر لو۔ حضرت نے عطر لگا دیا، بستر صحیح کر لیا، نصیحت وصیت کر لی اور اچھی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے روانہ ہوئے۔ اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی سن لیتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا اور اللہ نے ان کی کتاب کو پوری دنیا کے اندر میں اللہ نے عام فرمایا، لیکن تیار کیسے رہتے تھے میں بتاؤں۔ مدینہ میں ان کے آنکھ کا آپریشن کرنا تھا۔ آج تو جوان نماز چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آنکھ لگ گئی، بلال کو کہا تھا بلال اٹھا دے گا، لیکن حضرت بلال بھی سفر میں ہے، آنکھ لگ گئی۔ اچانک سورج نکلا اور سورج کی تپش حضرت کے بدن پر پڑی، گھبرا کر کے اٹھے، بلال کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کی روح کو قبض کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آج شیطان آیا ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ صرف نیند کی وجہ سے آنکھ لگ گئی اور نماز قضا ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے ٹھہرنا گوارا نہیں کیا،
باپ نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، ایسے گھروں میں اکابرین گھر میں قدم رکھتے ہی کہہ دیتے ہیں شیطان کے ٹولے گھروں میں ہیں، ایک نہیں شیطانوں کے بسیرے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے علاج کرتے کرتے آدمی تھک جائے گا، لیکن بخار کی گولی لینے سے کام نہیں چلے گا۔ کام تو جب چلے گا اندر کی گھاٹ نکالو۔ پیٹ میں گھاٹ ہوئی ہے کینسر کی، بخار آتا ہے اور صرف پیراسیٹامول کوئی ٹیبلیٹ لے لی یا کوئی سیرپ لے لی، بس 5-10 منٹ کے لیے بخار گیا پھر دوبارہ آ گیا۔ سمجھدار نے کہا میرے عزیز رپورٹ کرواؤ، کوئی گھاٹ تو نہیں ہے، وہ گھاٹ نکالنی پڑے گی۔ فرمایا ہمارے پاس اللہ سے لینے کا راستہ صلاۃ الحاجہ ہے، ہمارے پاس لینے کا راستہ صدقہ ہے، ہمارے پاس اللہ سے لینے کا راستہ فرمایا تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ مفتی محمود صاحب نے لکھا ہے کہ قرب قیامت میں شیطان پھوکے مارے گا اور باتیں نکلے گی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فلاحی اعمال لکھی، 2 مرتبہ کینسر کا حملہ ہوا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ پاک نے شفا دے دی۔ یہ حضرت کی کرامتوں میں لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر میں اعمال کا اہتمام کریں۔ دعاؤں سے کیا ملے گا؟ ابھی پالنپور میں ایک صاحب کے 2 بچے کینیڈا جانے والے ڈاکٹر بنتے تھے اور بچپن سے انگلش میڈیم میں پڑھے، اس میں سے بھی بات اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سنو اسے، میں آپ کو بتاؤں، وہ بھائی بڑے پابند ہیں، ناگوری سماج سے تعلق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں۔ مولانا میں چاہتا ہوں میرے بچے مستقبل میں انسانیت کی خدمت کریں۔ اب کینیڈا انہوں نے داخلہ لیا، دونوں بھائی ساتھ تھے، ایک بھائی کا ویزا لگا، دوسرے بھائی کا اور دوسرے بچے کا ریجیکٹ ہو گیا۔ ہمارے اوپر فون آیا، مولانا جی 2 بچے بچپن سے ساتھ ہیں اور یہ ریجیکٹ ہو گیا۔ ہم نے کہا گھبراؤ مت، اللہ کرا ہے، صلاۃ الحاجہ پڑھو۔ برکات مکیہ ایک کتاب ہے، ہم نے کہا اس کا معمول شروع کرو۔ ابھی اس صبح ہوتے ہی کسی کے پاس سے برکات مکیہ لائے، وہ شریف کی کتاب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ 1000 مرتبہ کوئی درود پڑھے گا، اللہ موت نہیں دیں گے جب تک کہ موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دنیا میں نہ دکھا دے۔ یہ اصول ہے۔ اب 1000 مرتبہ درود پڑھنا بھائی کتنی دیر ہو، آج تو چائنا تسبیح ہوتی ہے، کہتے ہیں چوک میں صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے چکھ لیا ہے خدا پاک کی قسم کھانا چھوڑ دیتے، معاملات نہیں چھوڑتے۔ ٹرین میں ایک غیر مسلم بھائی جا رہا تھا اور وہ تسبیح پڑھ رہا، مسلمان نے پوچھا بھائی کیا پڑھتے ہو؟ فرمایا میں تمہارے نبی پر درود پڑھتا۔ آپ تو مسلمان نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کیا بتاؤ، میری نوکری کا سیٹ نہیں ہوتا تھا، دھندے میں اچھا نہیں تھا، ایک مولوی جی نے مجھے بتایا کہ تم ہمارے نبی پر درود پڑھو، 1000 مرتبہ کا درود کا معمول بنایا۔ بھائی میں کیا بتاؤں، تب سے میرے پورے گھر کا سسٹم صحیح ہو گیا اور تب سے میرا معمول ہے روزانہ جب تک 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتا وہاں تک میں سوتا نہیں۔ اللہ موت نہیں دیں گے جب تک کہ موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نہ دکھا دے۔ میں نے وہ کارگزاری سنائی تھی، بھائی عبد الوہاب صاحب دعوت میں لگنے والے لوگ جانتے ہیں، پڑوسی ملک کے تھے، ابھی انتقال ہوا، زیادہ سال نہیں ہوئے۔ مولانا الیاس صاحب کے ساتھی بیمار ہوئے، آئی سی یو میں لے گئے، ڈاکٹر مسلمان تھا تو دیکھا کہ شاید حضرت دنیا سے چلے گئے۔ ڈاکٹر رونے لگا، باہر آیا، سب کو کہا کہ حضرت تو دنیا سے چلے گئے۔ حضرت کے خادم ہے مولانا فہیم صاحب، بہت نیک آدمی، وہ سب اندر گئے تو دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد سب روتے ہوئے آئے کہ اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا۔ تو اندر گئے ڈاکٹر کے ساتھ، تو ڈاکٹر نے کہا، مولانا نے کہا میری آنکھیں کھولو، یہ پاؤں کھولو، میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ چلے نہیں گئے تھے؟ فرمایا میرے پاس فرشتے آئے تو میں نے فرشتوں کو کہا روح قبض کرنے آئے ہو؟ میں نے تو پڑھا ہے اور میں نے سنا ہے اللہ موت نہیں دیں گے درود پڑھنے والے کو جب تک جنت کا ٹھکانہ دنیا میں نہ دکھائے۔ میں تو معمولات پڑھتا ہوں،
دو فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے، اللہ پاک نے موقع دیا اور اس کے بعد بہت اچھی حالت میں دیدار کر کے دنیا سے گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ دنیا میں خوشخبری دے دیتا ہے، میسج آتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا 15 دن پہلے، ان کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ انتقال سے اگلے روز میں ان کی ملاقات کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگے، سب ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیے، مولانا کل رات اللہ پاک نے مجھے جنت کو خواب میں دکھائی اور اتنی بڑی جنت دیکھی کہ اب مجھے خوشی کے مارے نیند نہیں آتی۔ بچے سلاتے ہیں میں نہیں سوتا، بہو سلاتی ہے میں نہیں سوتا۔ مولانا اللہ نے مجھے بشارت دے دی ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے میسج مل گیا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ انتقال کا وقت قریب آیا، بچے کو بلایا، بیٹا یہاں گواہ لینا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور کہا بیٹا سن، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ دعا پڑھتے ہوئے دنیا سے روانہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، گناہ کر لینا آسان ہے، انجام بھگتنا بڑا خطرناک ہے۔ پورا قرآن اس پر گواہ ہے، جس کی زندگی میں نیکی ہوگی اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو آباد کریں گے، اور جس کی زندگی میں گناہ ہوگا اللہ اسے اور اس کی نسلوں کو برباد کریں گے۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وہ مولانا الیاس کا پٹگئی میں واقعہ سنا رہا تھا کہ دعاؤں سے اللہ برکت دیتا ہے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ وہ ایک جگہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، پیسنجر ٹرین میں، وہ لوکل ڈبے میں بیٹھے، جنرل ڈبے میں بیٹھے، ابھی دور تو جانا نہیں ہے، زیادہ پیسے دینے کا کوئی مطلب نہیں، جنرل ڈبے میں بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں ایک ٹی سی آیا اور کہا مولانا جی میرے ڈبے میں چلو۔ نہ بھائی، ہمیں زیادہ پیسہ نہیں خرچنا، ہم تو یہی بیٹھتے ہیں۔ تو نہیں کھڑے ہوئے، دوبارہ ٹی سی آیا اور زبردستی اپنے روم میں اور اپنے ڈبے میں لے جا کر کے بٹھایا۔ ٹرین چلتی بنی، تھوڑی دیر میں اچانک دھماکہ ہوا، رات کا وقت تھا، لائٹیں بند ہو گئی، سناٹا ہو گیا، سب گھبرا گئے۔ باہر دیکھا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی چٹان پہاڑ پر سے اس ڈبے پر آ کر گری جو جنرل ڈبہ تھا۔ لوگ مر گئے، کچل گئے، سب کی لاشیں نکل رہی ہے، اور یہ لوگ جس ڈبے میں تھے اللہ نے وہاں سے بچا کر کے ان کو ٹی سی کی ڈبے میں عافیت کے ساتھ پہنچایا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، جب آدمی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ برکت دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں ایک بات طے کرو کہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی نجات اور پوری امت کی نجات اس میں ہے، ہماری زندگی میں دین ہے۔ اب میں چند باتیں بتاؤں، اس پر عمل کرو۔ پہلی بات، 5 وقت نماز کا اہتمام کرو۔ کریں گے بھائی؟ ماشاءاللہ، ڈانگیا والے بڑے سمجھدار ہیں۔ میں تقریباً آج سے 25 سال پہلے یہاں آتا تھا، جب مسجد بنی بھی نہیں تھی، چندے کے لیے آتا تھا۔ آج آیا تو میں نے بدلا پایا ڈانگیا کو، ماشاءاللہ، اللہ اور زیادہ بدلا عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں جوانوں میں جنید بغدادی ہے، ان جوانوں میں بایزید ہے، ان جوانوں میں اللہ کے نیک اولیاء چھپے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں چند باتیں بتاؤں، اس پر چلو، ورنہ ڈرو ڈرو ڈرو، اللہ کی پکڑ خطرناک ہے۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر چاروں طرف سے جھال ڈال دیتا ہے، ہم نہیں نکل سکتے۔ لا ينفع منک الجد، ہاں، کسی کو کوئی بچانا چاہے اور اللہ نے بچانا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم سب کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کہ بھائی توحید میں مضبوط کرو۔ میں شارٹ بات کروں گا، شرک نہ ہو، شرک نہ ہو۔ ہمارے یہاں شاہ عبداللہ آئے تھے، شاہ عبداللہ کہاں سے آئے تھے؟ سعودیہ سے۔ تو اس زمانے میں یہ، اس سے پہلے جو ہمارے وزیر اعظم تھے، کیا نام تھا؟ واجپئی جی تھے۔ وہ ان کو لے کر گئے کراچی کی قبر پر اور کہا ذرا یہ چڑھاؤ یہ چڑھاؤ۔ شاہ عبداللہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا پتہ ہے ہم کہاں سے ہیں؟ سعودیہ سے آئے، وہاں ہمارے لاڈلے نبی ہے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہیں، لیکن ان کے قبر کے سامنے جا کر سجدہ تو نہیں ہوگا۔ بڑا تو سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ جبرائیل بھی خدا پاک کی قسم اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتے۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ نبی جی میں کل آؤں گا، اصول کے خلاف کوئی بھی کرے گا پکڑ ہے۔ اللہ کے رسول اگر اصول کے خلاف تھوڑے سا معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول نے انتظار کر رہے جبرائیل آئے نہیں آ رہے، تو اللہ کے رسول ٹینشن میں آ گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ تمہارے کمرے میں کتا بیٹھا ہوا ہے، اور جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا۔ فوراً اللہ کے رسول نے اس کتے کے بچے کو نکالا، جبرائیل اندر میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ، ہم فرشتوں کا اصول ہے ہم اسی گھر میں جاتے ہیں جس گھر میں کتے نہ ہو، اور جس گھر کے اندر میں ناپاک بدن کا انسان نہ ہو، یعنی جنابت والا آدمی ہو اور غسل نہ کیا ہو اور فجر کے موقع پر پڑا رہا ہو بستر میں، ہم اس گھر میں انٹری نہیں کرتے۔ پھر وہاں شیطانوں کا بچہ آ جاتا ہے، اور شیطان جس گھر میں آئے میں اس کی علامت بتاؤں، محبتیں ختم، لڑائیاں، برکتیں نہیں، کماؤ بہت، کہاں سے آیا کہاں چلا گیا، جمائی بہت آئے، مسجد میں آنے کو من نہ چاہے، قرآن کو ہاتھ لگانے کا جی نہ چاہے، بس موبائل دیکھنے کو من چاہے، دوستوں کے پاس بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کو من چاہے، اللہ کرنے کا من نہ چاہے، یہ علامت ہے کہ شیطان کا حملہ ہے۔ اب ادھر اللہ کے رسول نے جان بوجھ کر تو غلطی کی نہیں تھی، لیکن تب بھی جبرائیل نہیں آئے، اور جو ہی کتے کے بچے کو باہر نکالا فوراً حضرت جبرائیل کمرے میں تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، شاہ عبداللہ نے کہا کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ادب سب کا کریں گے، لیکن ادب پہ فرق ہے نا، ہم اپنی بیوی کا بھی ادب کرتے ہیں، ماں کا بھی ادب کرتے ہیں، لیکن دونوں کے ادب پہ فرق ہے نا۔ بیوی کا ادب ایسا ہے کہ اس کو ظلم نہیں کریں گے، اس کی ضرورتیں پوری کریں گے، لیکن بیوی ہے اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کی اور نظروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جہاں تک اماں کا مسئلہ ہے تو اماں کا ادب تو ایسا ہے کہ غلط نظر سے آدمی دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتا، تو ادب دونوں کا ہے، لیکن ادب میں فرق ہے۔ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، ہماری زندگی میں شرک نہ ہو۔ جی، شرک کے نتیجے میں توفیق چلی جاتی ہے۔ ایک بھائی موت کے موقع پر نیک تھے، دعوت میں بہت وقت لگایا، بیمار ہو گئے، تو کسی عامل صاحب کو بلایا، تو عامل صاحب نے شرک والا عمل کرایا، شرک والا عمل۔ میرے سامنے کی کارگزاری بتا رہا ہوں، جن کی کبھی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، اشراق نہیں چھوٹتی تھی، مجبوری میں بچوں نے یہ علاج کروایا۔ میں گیا تو مجھے کہا مولانا جی وہ علاج میں دیکھو کوئی گڑبڑی ہوئی ہے، مجھے نماز کی جی نہیں چاہ رہا۔ میں نے وہ منگوایا، تعویذ منگوایا تو اس میں شرک والی چیزیں تھی۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو گھر سے نکالو، یہ چیز گھر میں ہوگی، ری ایکشن یہاں آئے گا۔ جو ہی نکالا فوراً توفیق واپس آ گئی، اور دوبارہ اللہ نے توفیق دے دی۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں پہلی بات ہے کہ ایک اللہ کو مانو، اور یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کم از کم اپنی زندگی میں توحید کو مضبوط بنائیں۔ دوسری بات بھائیوں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں۔ مولسا صرف فجر چھوٹ جاتا، اسی وقت شیطان چھوٹ جاتا ہے۔ شیطان کو روکنے کے لیے یہ نماز بہت بڑی دیوار ہے۔ جی، اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو جلدی بد دعا نہیں، نماز پڑھ رہے تھے اور ایک آدمی سامنے سے گزرا، آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ نے کہا کہ اللہ اس کے نشان قدم کو مٹا دو، میں نے نماز میں خلل ڈالا۔ وہ آدمی وہی اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا، چلے تو نشان پڑے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہوا، بڑی سے بڑی تکلیف آپ نے برداشت کی، اور یہ نماز کو سکھانے کے لیے 2 دن بیت اللہ کے دروازے کے پاس جبرائیل آسمان سے آئے تھے اور ہمارے نبی کو نماز کی ٹریننگ دی تھی۔ میرے بھائیوں، 5 وقت نماز کا اہتمام کرو۔
اور روزی کی برکتیں نماز میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کی کوئی دعوت کرتا تھا تو حضور اس گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے آپ نماز اس لیے پڑھتے تھے، لوہی کی امت لوہی کو کھینچتا ہے، لوہے کو کھینچتا ہے، نماز روزی کو کھینچ کر کے لاتی ہے۔ آپ مہسانہ میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جاوید شیخ، پتا ہوگا آپ کو، ماشاءاللہ علماء کے ساتھ رہنے والے، کبھی تکبیر تحریمہ بھی ادا کرنے کا وہ نہیں چھوڑتے کہ تکبیر تحریمہ چھوڑ جائے۔ وہ جانتے ہیں میں نماز صحیح پڑھوں گا اللہ الہام کریں گے، اس بیمار کو کون سی دوائی دینا، یہاں میں کیا تشخیص کروں، اللہ الہام کرتے ہیں۔ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، الہام کا سلسلہ جاری ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ آدمی جب صحیح نماز پڑھے گا، بچے سے کس طرح بات کرنا اللہ سجائیں گے، بیوی سے کس طرح بات کرنا اللہ سجائیں گے، ورنہ نماز چھوڑنے کے نتیجے میں اتنا غصے ہوا، بیوی کو طلاق دے دی، بچے روتے ہو گئے، یہ سب نادانی سے ہوا۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے پاک نمازوں کا اہتمام کریں گے بھائی۔ دوسری بات، اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف مت پہنچائے۔ سب خوش، مصلی پر آئے، باپ خوش، ماں خوش، کیوں؟ تو تاری سے بات کرنے سے بھی فوراً اثر پڑتا ہے۔ تو تاری سے بات کر کے چلے گئے، اللہ کا غیبی نظام ہمارے خلاف ہوگا۔ ایک اللہ کے ولی جب مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جنت جہنم سامنے ہوتی تھی، بیوی کو تماچا مار کر کے ایک دن آئے، بیوی کو تماچا مارا، اب آئے تو جنت جہنم غائب، نظروں سے اوجھل، فالٹ ہو گیا۔ اسی وقت نماز پڑھ کر گئے اور بیوی کو کہا صاف بتانا تمہیں تکلیف ہوئی تھی؟ فرما تمہاری بچی کو کوئی تماچا مارے تو تمہیں تکلیف نہ ہو، میں بھی کسی ماں کی بچی ہوں، مجھے دکھ ہوا۔ شوہر نے کہا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، بیوی نے کہا جاؤ اللہ کے گھر تک معاف، گئے رکعت باندھی، جنت جہنم کا منظر سامنے آ گیا۔ میرے بھائیوں کئی رکاوٹیں نہیں آئے گی، ماں خوش، بیوی خوش، بھائی خوش، بچے خوش، ہم کسی سے جھگڑا نہ کریں، ستانے والوں کو معاف کر دے، نہ دینے والوں کو دے، جی جنہوں نے رشتہ توڑا ہے ان کے رشتے کو جوڑے جی، اور یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ سخت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے اولیاء کسی کا دل تنگ نہیں کرتے۔ وہ ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ کی غیرت کو جوش آیا اور ولی بنا کر کے دنیا سے روانہ کیا، اور ایک عورت نے صرف بلی کو روک دیا تھا، نہیں چھوڑا کہ چوہے وغیرہ کھا لے، حضور نے فرمایا میں نے اس کو جہنم کے انگاروں میں دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے آج کے زمانے میں دو کام کوئی کر لے وقت کا قطب ہے، ایک نظر بد سے اپنے کو بچائے۔ میرے جوانوں موبائل کے پیچھے اپنے کو ضائع مت کرو، یہ ادھر تم نظر بد کرو گے، ادھر مسجد میں آنے کی توفیق اللہ چھین لیں گے، سب کچھ ملے گا لیکن مسجد کی توفیق نکل گئی اور ہمارے پاس نماز کا مزہ نہ رہا تو کیا رہا، ہمارے پاس تلاوت کا مزہ نہ رہا تو کیا رہا۔ جی بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے مالدار جب جنات کے بچے پریشان کرتے ہیں تو علماء کے پاس آتے ہیں، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے نتیجے میں جنات وغیرہ کا بسیرا ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر میں اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ دو باتیں میں نے بتائی، نماز کا اہتمام، یہ تھرمامیٹر، نماز آگے پیچھے ہوئی زندگی کا سسٹم آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور مسجد وار جماعت میں رہیں، کبھی کبھی اللہ کے راستے میں جائے، 3 دن جائے، 40 دن جائے، اللہ کے راستے سے تو لوگوں نے اللہ کی ولایت کو دیا ہے، اسی سے دل بدلتے ہیں۔ نوکری چھوٹے گی نہیں، نوکری میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے، جاب میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ روزانہ پڑھو، جو پڑھے ہوئے نہیں ہے سیکھو، سیکھنے کا موقع نہیں ہے، قل ہو اللہ جانتے ہو تو کم از کم قل ہو اللہ دن میں 100 مرتبہ پڑھو، یا اجالا ہوگا، اور دل میں اجالا ہوگا، اجالا ہوتا ہے تب خطرے کی چیزیں نظر آتی ہے، یا اندھیرا ہو تو سب چلیں گے، سانپ بھی پاؤں میں آئے گا، بچھو بھی آئے گا، سوئی بھی لگ جائے گی، اور جب اجالا ہوتا ہے تو سانپ کا بچہ بھی نظر آتا ہے۔ جی
جو جو معمولات پڑھو گے انوارات آئیں گے، تب پتہ چلے گا میری یہ غلطی ہے، میری یہ غلطی ہے، میری یہ غلطی ہے۔ جتنے زیادہ نور آئے گا اتنا زیادہ پتہ چلے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور ایک آدمی ان کو مارنے کے لیے آیا، برچھی یہاں چھپا کر لایا تھا اپنی آستین میں۔ کسی نے بھڑکا دیا تھا کہ یہ تو پھرے ہوئے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب سامنے آ کر بیٹھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر میں سونے والے، انہوں نے فوراً اپنا گریبان کھول دیا اور کہا بیٹا چھپا کر کے لائے ہو چھری کو؟ معین الدین حاضر ہے، لاؤ چھری میرے سینے میں گھسا دو۔ فرمایا حضرت بھول ہو گئی، مجھے لوگوں نے چڑھایا تھا، یہ چونکہ وہاں نماز تھی، ذکر تھا، تلاوت کی کثرت تھی، درود شریف کی کثرت تھی، اللہ نے اتنا نور پیدا کیا کہ سامنے والے کے پاس کیا ہے وہ بھی پتا چلا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جوان آیا، سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت نے کہا بیٹا توبہ کیے بغیر آتے ہو؟ اپنے دل میں کسی لڑکی سے محبت کی ہے اور جس لڑکی سے آپ کا پیار ہے اس لڑکی کے کپڑے ایسے ہیں، اس لڑکی کی جوتیاں ایسی ہیں، اس نے ایسے دوپٹے پہن رکھے ہیں، وہ آدمی پانی پانی ہو گیا۔ حضرت بھول ہو گئی، جاؤ بیٹا پہلے کونے میں بیٹھ کر معافی مانگو اور معافی مانگ کر کے پھر آؤ۔ معافی مانگی، رویا اور بہت رویا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا اب ٹھیک معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم غلطی کے نتیجے میں ریئیکشن نہیں ہوتا، غلطی کے نتیجے میں ہم ریئیکشن میں چلتے ہیں۔ کاروبار میں ریئیکشن ہے، اولاد میں ریئیکشن ہے، بہوؤں میں ریئیکشن ہے۔ اس لیے روزانہ اپنی زندگی کے اندر میں نور لانے کے لیے 100 مرتبہ قل اللہ کا معمول بنا دو۔ انشاءاللہ تم پڑھو گے تو برکت ہوگی۔ جیسے وہ پالنپور کے ناگوری صاحب نے برکات مکیہ لائے، پڑھنا شروع کیا، میں نے کہا اس کا واسطہ دو، درود کا واسطہ دو، ہفتے کے بعد فون کرنا۔ پیر کے دن رات کو 12 بجے میرے اوپر فون آیا، مولانا جی الحمدللہ کینیڈا سے میسج آ چکا ہے، میرے دوسرے بچے کا بھی ویزا لگ گیا۔ ادھر میں دعا میں تھا، اس پیر کے دن 10 بجے بچہ ایسا ٹینشن میں تھا جیسے دماغ کھولے کہ میرے بھائی کا ویزا ملا مجھے نہیں ملا۔ ادھر باپ رو رہا ہے درود کی کتاب پڑھ کر، اور رات کو 11:30 12 بجے میسج آتا ہے، خوشی کا میرے اوپر فون آیا۔ میرے بھائیوں دعاؤں کے نتیجے میں گھروں کا نظام بدلتا ہے۔ اس لیے جس پوزیشن میں بھی ہم ہو، دعوت کے کام میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن کم از کم اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف مت دو، حلال کمائی گھروں میں لاؤ، حرام کمائی سے اپنے کو بچاؤ۔ حرام کمائی خطرے کا اڈا ہے جی، حرام کمائی جو شریعت نے جس کو منع کیا، حلال کمائی میں برکت ہے۔ جبرائیل جب حضور کے پاس آتے تھے یوں کہتے تھے نبی جی حلال کمائی اللہ سے مانگو اور نیک اعمال کی توفیق مانگو۔ حرام کمائی دل میں جاتی ہے، دل کے خیالات بدل جاتے ہیں، چوری کرنے کو من چاہتا ہے، ہاں اچھا غلط دیکھنے کو من چاہتا ہے، اندر کا پورا پاور بدل جاتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک قطر میں فوجی تھے، وہ آئے تھے حفظ کرنے کے لیے، عربی جبے میں رہتے تھے، عربی جبے مرسوم قسم کے تھے۔ میں نے رات کو 3 بجے بھی روتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا مولانا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں بچپن سے عمر لائق جب سے ہوا کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی۔ ایک مرتبہ میرے پڑوس میں موبائل دیکھ رہا تھا جوان، میں سمجھا کہ اچھا دیکھ رہا ہوگا، اچانک میری نظر پڑی تو کوئی لڑکی کی تصویر تھی، جو ہی نظر پڑی ہے مولانا اس رات جاگتے ہوئے تہجد کی توفیق مجھے نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک تہجد میری نہیں چھوٹی تھی۔ کروٹیں بدل رہا ہوں لیکن مصلی پر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، دوسرے دن اشراق کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایسا نیک آدمی تھا، 500 کا شوگر ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا گولی لینی ہوگی، میں میرے اللہ کو مناتا ہوں اور اللہ نے ان کا شوگر نارمل کر دیا۔ بہت نیک اور رسول قسم کا آدمی تھا۔ مولانا میں بہت رویا ہوں، تب جا کر کے دوبارہ اللہ نے مجھے تہجد کی توفیق دی ہے۔ ایک صاحب بڑے نیک تھے، ٹیکسی چلاتے تھے، ان کی گاڑی میں ایک پیسنجر بیٹھا، وہ پیسنجر کچھ روپیے بھول گیا، بکس بھول گیا۔ یہ ایک ٹیکسی والا نیک آدمی تھا، گھر گیا تو دیکھا میری گاڑی میں کسی کے پیسے رہ گئے ہیں، یاد آیا کہ فلانا آدمی اس کے ہاتھ میں نے پیسے دیکھے تھے، یہ پیسے لے کر کے سیدھا اس کے گھر گیا۔
गाड़ी लेकर पहुंचाने, भाई क्यों आए? आपके पैसे पहुंचाने। ओहो, अल्लाह को बेहतरीन बदला दे। भाई बैठो, चाय बनाता हो, चाय पी करके जाओगे। उसको सहन में बिठाया, चाय बनाने के लिए बीवी को कहा, चाय बन गई। और चाय बना करके जब वो अंदर ले गया बर्तन रखने के लिए, तो सहन में 10-20 रुपये की कोई चीज थी। ये आदमी चुपके चुराने लगा। वो घर का मालिक आया और उसने उसको चोरते हुए देख लिया। तो उसने कहा, भाई अजीब बातें क्या कर रहे थे? मेरे पास 1 लाख रुपये देने आए हो और 10-20 रुपये की चीज चुराते हो, ये तो ताज्जुब की बात है। फरमाया, भाई मुझे भी तो ताज्जुब है, आज तक मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया था। ये ख्याल कैसे आया? देखो तुम्हारे चाय में गड़बड़ी तो नहीं है। बीवी को जाकर के पूछा, कोई गड़बड़ी? उसने कहा कोई नहीं। उस आदमी ने कहा, नहीं तहकीक करो। तो जबरदस्ती की तो बीवी ने कहा, मेरे शौहर मुझे माफ कर देना, ये चाय में दूध पड़ोस में से चुरा करके लाई थी। चुराया हुआ दूध और उसकी चाय जब पी, फौरन उसके दिल के ख्यालात बदल गए। मेरे भाइयों, हलाल कमाई कोशिश करो, इंशाअल्लाह आमाल में जान बढ़ेगी, आमाल करने की तौफीक होगी। 100 मरतबा कुल अल्लाह का मामूल बनाओगे, इंशाअल्लाह बरकतें आपको मिलेगी। मुझे तो सवाब मिलेगा, आपको रास्ता बता देगा, बरकतें आप लोगे और इंशाअल्लाह बरकत आप लोगे तो कभी कारगुजारी भी सुनाओगे। और 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा या हुआ सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, हुआ सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी। और अगर आमाल में दिल नहीं लगता, बंदिश लग गई है, बड़ा तफसीली मौजू है, तो 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इंशाअल्लाह टूटे रिश्ते जुड़ जाएंगे, बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। कहते हैं किसी ने मुठ मारी है, बड़ी से बड़ी मुठ का इलाज इस्तिग़फ़ार की कसरत में है। या हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसी इस्तिग़फ़ार की ताकत, उलमा ने लिखा है इस्तिग़फ़ार ये नबी का बदल है। जैसे नबी के होते हुए आज़ाब नहीं आता, इस्तिग़फ़ार के होते हुए भी अल्लाह की पकड़ घर में नहीं आएगी। करेंगे भाई अमल इसको? बस मैं इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। लाइट भी नहीं है, फिर भी माशाअल्लाह आप थके हारे कुर्बानी देख करके आप बैठे, लेकिन अमल के बगैर मत जाओ। मैंने पहला अमल क्या बताया? बात किसी नमाज़ों का एहतमाम करोगे, इसका फायदा मुझे मिलेगा कि आपको मिलेगा? जो करेगा उसे मिलेगा, और जो नहीं पढ़ेगा, मेरे भाइयों मैं आमिलों को कहता हूँ जो अमल करते हैं, तावीज़ देकर के रवाना कर देते हो। कहो बड़े बड़े उलमा के तावीज़ों से कुछ नहीं होगा जब तक नमाज का एहतमाम करो। क्यों? हमारे नबी ने कहा नमाज छोड़ने से घर में हालात होते हैं। कौन सा आमिल है जो उस हालात को खत्म करे? किसी के बाप की बस की बात नहीं। नमाज के बाद सब कुछ है। नमाज के बाद सिर्फ बिस्मिल्लाह भी पढ़ोगे तो तुम्हारी बिस्मिल्लाह में भी अल्लाह बरकत डालेगा। इसलिए नमाज का एहतमाम करा। दूसरी बात मैंने बताई, 1000 मरतबा क्या पढ़ना है? 10 मिनट भी नहीं होंगे, और जब बरकतें देख लोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा अल्लाह का मामूल बनाओ। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इस्तिग़फ़ार अगर हो सके अस्तग़फ़िरुल्लाह, उसके ज़रिए से बंदिश है। और तुम पढ़ोगे तो जरा मैं आपको ये कहता हूँ, रिसर्च करना, छोड़ो मत। 1 महीना दे दो, गुज़िश्ता 1 महीने में और इस महीने में कितना फर्क, आपको खुद को फर्क लगेगा। पहले महीने में इतना लगेगा, दूसरे महीने में इतना लगेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। जो जो इस्तिक़ामत के साथ चलोगे, फिर तो हाथ उठाओगे, जो मांगोगे अल्लाह सुन लेगा। मेरे भाइयों, आज हम सब मुसलमानों को उस पर आने की जरूरत है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।